ناظرین، وفاقت سے ڈرامے کی آنے والی ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین بہت زیادہ مجبور ہے اور وہ ایک طرف وہاج کا پول کھولنا چاہتا ہے تو شاذمہ اسے بچا لیتی ہے، اور دوسری طرف وہ شاذمہ کا پول کھولنا چاہتا ہے تو وہاج اسے بچا لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین سارہ کو سمجھاتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اب آپ کو بہت زیادہ میچور ہو جانا چاہیے۔ انسان پہ جو مشکل وقت آتے ہیں ان سے سیکھ کر ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سارہ کہتی ہے، اگلے دن سارہ اسے کہتی ہے کہ ذہین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ تو ذہین اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سارہ ذہین کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھایا اور میں اب واقعی بہت زیادہ میچور اور کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں، ابھی تو مجھے شاذمہ سے بہت زیادہ بدلے لینے ہیں۔ ذہین کہتا ہے کہ ویل ڈن، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں۔ ذہین سارہ کو کہتا ہے کہ کل آپ کے بابا سیکیورٹی گارڈ کے لیے بیچ رہے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں۔ تو سارہ کہتی ہے، نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یونیورسٹی چل جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین وہاج کے مطابق پولیس میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے خلاف FIR درج کرواتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سارہ کی کڈنیپنگ میں وہاج کا بہت بڑا رول ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہم وہاج کے بارے میں ایسی کوئی FIR نہیں کٹوا سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں ثبوت لا کے دے سکتے ہیں تو پھر ہی آگے ہم اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو ذہین کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں ضرور نکالوں گا اس کے خلاف ثبوت۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اپنے سارہ کو اور اس کی پوری فیملی کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے، اور اس کو احسن صاحب کو وہاج اپنے داماد کے طور پر بہت اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلی بار پھر وہاج اپنے ناظرین، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین نیا موبائل لیتا ہے اور اس کے بھائی کے بچے اس موبائل پر گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اچانک سے اس کے موبائل کو لاک لگ جاتا ہے، اور ذہین ان کو پاسورڈ بتاتا ہے کہ یہ ہے پاسورڈ۔ تو وہاں پر کھڑی ان کی بھابھی یہ سن لیتی ہیں، اور اسی دن سے وہ ذہین کے موبائل سے اپنی بہن سجو کو میسج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اس طرح کی عجیب و غریب میسیج وہ اپنی بہن کو کرنے لگ جاتی ہیں، اور دوسری جانب وہ اپنی بہن کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ میں نے ذہین کے موبائل سے تمہیں میسیج کیے ہیں، تم ان میسیج کو اپنے پاس سیو رکھنا تاکہ ہم ذہین کو بلیک میل کر سکیں اور اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو سکے۔ ناظرین، اگلے دن سجو اپنی بہن کے گھر رہنے آ جاتی ہے، اور سجو کی بہن پھر ذہین کے موبائل سے سجو کو میسج کرتی ہے کہ رات کو میرے کمرے میں آنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پھر سجو رات کو ذہین کے کمرے میں آتی ہے اور باہر اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے اور شور مچاتی ہے، اور سارے گھر والے ذہین کے کمرے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور ذہین پر شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذہین دروازہ کھولو۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر سجو دکھاتی ہے کہ ذہین مجھے میسج کرتا تھا، اس طرح وہ ذہین کو بلیک میل کرتی ہیں اور ذہین گھر چھوڑ کر چل جاتا ہے۔ ناظرین، اگلے دن ذہین آفس نہیں جاتا تو شاذمہ احسن صاحب کو کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں ذہین کتنا لاپرواہ ہے، آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ذہین دیکھیں آفس ہی نہیں آیا، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسے آفس سے نکال دیں۔ ناظرین، شاذمہ اور وہاج کی پلاننگ ہے کہ اسے کسی گپلے میں ڈال کر اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے تاکہ وہ ہمارے رستے میں نہ آئے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اور اس کی فیملی احسن صاحب کے گھر آتے ہیں، اور وہاج اپنی پسندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سارہ کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو شاذمہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، سارہ تو یہاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے، وہ کبھی بھی اس طرح مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی شادی وہاں پر ہو۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ وہاج اور شاذمہ کا چکر چل رہا ہے، اس لیے شاذمہ نہیں چاہتی کہ وہاج کی شادی
سارا سے ہو، اس لیے احسن صاحب معذرت کرتے ہیں کہ میں شازمہ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، لیکن انہیں وہاج بہت زیادہ پسند ہے۔ سارا بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور سارا کہتی ہے اپنے باپ سے کہ میں کبھی بھی زندگی میں وہاں سے شادی نہیں کروں گی، میں ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا پہلے کبھی شازمہ کے ساتھ تعلق رہ چکا ہو۔ اور وہ وہاج کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے لیے پرپوزل بھیجنے کی، تم کیسے عجیب انسان ہو، تم گردماد بن کے رہنا چاہتے ہو اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن ناظرین، سارا کو کیا پتا کہ وہاج صرف اسے پیسے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ ناظرین، سارا اپنی فرینڈ الشبا کے ساتھ باہر جاتی ہے ریسٹورنٹ میں، تو شازمہ رومی کو کال کر دیتی ہے کہ سارا اپنی دوست الشبا سے اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں گئی ہے، تمہیں تو پتہ ہوگا کہ اس کا فیوریٹ ریسٹورنٹ کون سا ہے، اگر تم سارا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اسی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ۔ ناظرین، رومی اسی ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سارا کے ترلے ڈالتا ہے کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو اور تم شازمہ سے بچ کر رہو، وہ بہت زیادہ خطرناک عورت ہے۔ ناظرین، یہ سارا کچھ جب وہ رومی سارا کو کہہ رہا ہوگا تو وہاں پر اس کا باپ آ جائے گا اور وہ ساری باتیں ان کی سن لے گا۔ ناظرین، جب سارا گھر آئے گی تو اس کا باپ سے کہتا ہے کہ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تم پھر رومی سے ملنے گئی، تو سارا کہتی ہے کہ میں اپنی فرینڈ الشبا سے ملنے گئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ رومی کو کس نے بتایا اور وہ وہاں پر آ گیا، میں نے اسے نہیں بلایا۔ ناظرین، سارا کے باپ احسن کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ رومی سے ملنے گئی اور وہ زبردستی وہاج کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیتا ہے اور وہ اسے کوئی وضاحت کا موقع نہیں دیتا۔ ناظرین، سارا ذہین کو کال کر کے کہتی ہے کہ میری 2 دن میں شادی ہے، میرے بابا نے وہاج کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دی ہے۔ یہ ذہین یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا کی شادی وہاں سے ہو سکے گی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارا کی شادی وہاں سے ہو جائے گی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، وہ پاگل سے ڈرامے کی آنے والی ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین بہت زیادہ مجبور ہے اور وہ ایک طرف وہاج کا پول کھولنا چاہتا ہے تو شازمہ اسے بچا لیتی ہے، اور دوسری طرف وہ شازمہ کا پول کھولنا چاہتا ہے تو وہاج اسے بچا لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین سارا کو سمجھاتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اب آپ کو بہت زیادہ میچور ہو جانا چاہیے، انسان پہ جو مشکل وقت آتے ہیں ان سے سیکھ کر ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سارا کہتی ہے، اگلے دن سارا اسے کہتی ہے کہ ذہین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو، تو ذہین اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سارا ذہین کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھایا اور میں اب واقعی بہت زیادہ میچور اور کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں، ابھی تو مجھے شازمہ سے بہت زیادہ بدلے لینے ہیں۔ ذہین کہتا ہے کہ ویل ڈن، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں۔ ذہین سارا کو کہتا ہے کہ کل آپ کے بابا سیکیورٹی گارڈ کے لیے بیچ رہے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں۔ تو سارا کہتی ہے، نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یونیورسٹی چل جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین وہاج کے مطابق پولیس میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے خلاف FIR درج کرواتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سارا کی کڈنیپنگ میں وہاج کا بہت بڑا رول ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہم وہاج کے بارے میں ایسی کوئی FIR نہیں کٹوا سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر آپ ہمیں ثبوت لا کے دے سکتے ہیں تو پھر ہی آگے ہم اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو ذہین کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں ضرور نکالوں گا اس کے خلاف ثبوت۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اپنے سارا کو اور اس کی پوری فیملی کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے اور اس کو احسن صاحب کو وہاج اپنے داماد کے طور پر بہت اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلی بار پھر وہاج اپنے ناظرین، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین نیا موبائل لیتا ہے اور
اس کے بھائی کے بچے اس موبائل پر گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اچانک سے اس کے موبائل کو لاک لگ جاتا ہے اور ذہین ان کو پاسورڈ بتاتا ہے کہ یہ ہے پاسورڈ. تو وہاں پر کھڑی ان کی بھابھی یہ سن لیتی ہیں اور اسی دن سے وہ ذہین کے موبائل سے اپنی بہن سجو کو میسج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. اس طرح کی عجیب و غریب میسیج وہ اپنی بہن کو کرنے لگ جاتی ہیں اور دوسری جانب وہ اپنی بہن کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ میں نے ذہین کے موبائل سے تمہیں میسیج کیے ہیں, تم ان میسیج کو اپنے پاس سیو رکھنا تاکہ ہم ذہین کو بلیک میل کر سکیں اور اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو سکے. ناظرین, اگلے دن سجو اپنی بہن کے گھر رہنے آ جاتی ہے اور سجو کی بہن پھر ذہین کے موبائل سے سجو کو میسج کرتی ہے کہ رات کو میرے کمرے میں آنا, میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. ناظرین, پھر سجو رات کو ذہین کے کمرے میں آتی ہے اور باہر اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے اور شور مچاتی ہے اور سارے گھر والے ذہین کے کمرے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور ذہین پر شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذہین دروازہ کھولو. تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. پھر سجو دکھاتی ہے کہ ذہین مجھے میسج کرتا تھا. اس طرح وہ ذہین کو بلیک میل کرتی ہیں اور ذہین گھر چھوڑ کر چل جاتا ہے. ناظرین, اگلے دن ذہین آفس نہیں جاتا تو شازمہ احسن صاحب کو کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں ذہین کتنا لاپرواہ ہے, آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ذہین دیکھیں آفس ہی نہیں آیا, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسے آفس سے نکال دیں. ناظرین, شازمہ اور وہاج کی پلاننگ ہے کہ اسے کسی گپلے میں ڈال کر اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے تاکہ وہ ہمارے راستے میں نہ آئے. ناظرین, دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اور اس کی فیملی احسن صاحب کے گھر آتے ہیں اور وہاج اپنی پسندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سارہ کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں. تو شازمہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں, سارہ تو یہاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے, وہ کبھی بھی اس طرح مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی شادی وہاں پر ہو. ناظرین, آپ تو جانتے ہیں کہ وہاج اور شازمہ کا چکر چل رہا ہے, اس لیے شازمہ نہیں چاہتی کہ وہاج کی شادی سارہ سے ہو. اس لیے احسن صاحب معذرت کرتے ہیں کہ میں شازمہ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں, لیکن ان سے وہاج بہت زیادہ پسند ہے. سارہ بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور سارہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ میں کبھی بھی زندگی میں وہاں سے شادی نہیں کروں گی, میں ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا پہلے کبھی شازمہ کے ساتھ تعلق رہ چکا ہو. اور وہ وہاج کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے لیے پرپوزل بھیجنے کی, تم کیسے عجیب انسان ہو, تم گردماد بن کے رہنا چاہتے ہو اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی. لیکن ناظرین, سارہ کو کیا پتا کہ وہاج صرف اسے پیسے کے لیے شادی کر رہا ہے. ناظرین, سارہ اپنی فرینڈ الشبا کے ساتھ باہر جاتی ہے ریسٹورنٹ میں, تو شازمہ رومی کو کال کر دیتی ہے کہ سارہ اپنی دوست الشبا سے اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں گئی ہے, تمہیں تو پتہ ہوگا کہ اس کا فیوریٹ ریسٹورنٹ کون سا ہے, اگر تم سارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اسی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ. ناظرین, رومی اسی ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سارہ کے ترلے ڈالتا ہے کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو اور تم شازمہ سے بچ کر رہو, وہ بہت زیادہ خطرناک عورت ہے. ناظرین, یہ سارا کچھ جب وہ رومی سارہ کو کہہ رہا ہوگا تو وہاں پر اس کا باپ آ جائے گا اور وہ ساری باتیں ان کی سن لے گا. ناظرین, جب سارہ گھر آئے گی تو اس کا باپ سے کہتا ہے کہ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تم پھر رومی سے ملنے گئی. تو سارہ کہتی ہے کہ میں اپنی فرینڈ الشبا سے ملنے گئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ رومی کو کس نے بتایا اور وہ وہاں پر آ گیا, میں نے اسے نہیں بلایا. ناظرین, سارہ کے باپ احسن کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ رومی سے ملنے گئی اور وہ زبردستی وہاج کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیتا ہے اور وہ اسے کوئی وضاحت کا موقع نہیں دیتا. ناظرین, سارہ ذہین کو کال کر کے کہتی ہے کہ میری 2 دن میں شادی ہے, میرے بابا نے وہاج کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے. یہ ذہین یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے. ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارہ کی شادی وہاں سے ہو سکے گی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارہ کی شادی وہاں سے ہو جائے گی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ناظرین, وہ پاگل سے ڈرامے کی آنے والی ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین بہت زیادہ مجبور ہے اور وہ
ایک طرف وہاج کا پول کھولنا چاہتا ہے تو شازمہ اسے بچا لیتی ہے، اور دوسری طرف وہ شازمہ کا پول کھولنا چاہتا ہے تو وہاج اسے بچا لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین سارہ کو سمجھاتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اب آپ کو بہت زیادہ میچور ہو جانا چاہیے۔ انسان پہ جو مشکل وقت آتے ہیں ان سے سیکھ کر ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سارہ کہتی ہے، اگلے دن سارہ اسے کہتی ہے کہ ذہین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ تو ذہین اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سارہ ذہین کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھایا اور میں اب واقعی بہت زیادہ میچور اور کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں، ابھی تو مجھے شازمہ سے بہت زیادہ بدلے لینے ہیں۔ ذہین کہتا ہے کہ ویل ڈن، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں۔ ذہین سارہ کو کہتا ہے کہ کل آپ کے بابا سیکیورٹی گارڈ کے لیے بیچ رہے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں۔ تو سارہ کہتی ہے، نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یونیورسٹی چل جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین وہاج کے مطابق پولیس میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے خلاف FIR درج کرواتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سارہ کی کڈنیپنگ میں وہاج کا بہت بڑا رول ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہم وہاج کے بارے میں ایسی کوئی FIR نہیں کٹوا سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں ثبوت لا کے دے سکتے ہیں تو پھر ہی آگے ہم اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو ذہین کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں ضرور نکالوں گا اس کے خلاف ثبوت۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اپنے سارہ کو اور اس کی پوری فیملی کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے، اور اس کو احسن صاحب کو وہاج اپنے داماد کے طور پر بہت اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلی بار پھر وہاج اپنے ناظرین دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین نیا موبائل لیتا ہے، اور اس کے بھائی کے بچے اس موبائل پر گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اچانک سے اس کے موبائل کو لاک لگ جاتا ہے، اور ذہین ان کو پاسورڈ بتاتا ہے کہ یہ ہے پاسورڈ۔ تو وہاں پر کھڑی ان کی بھابھی یہ سن لیتی ہیں، اور اسی دن سے وہ ذہین کے موبائل سے اپنی بہن سجو کو میسج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اس طرح کی عجیب و غریب میسیج وہ اپنی بہن کو کرنے لگ جاتی ہیں، اور دوسری جانب وہ اپنی بہن کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ میں نے ذہین کے موبائل سے تمہیں میسیج کیے ہیں، تم ان میسیج کو اپنے پاس سیو رکھنا تاکہ ہم ذہین کو بلیک میل کر سکیں اور اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو سکے۔ ناظرین، اگلے دن سجو اپنی بہن کے گھر رہنے آ جاتی ہے، اور سجو کی بہن پھر ذہین کے موبائل سے سجو کو میسج کرتی ہیں کہ رات کو میرے کمرے میں آنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پھر سجو رات کو ذہین کے کمرے میں آتی ہے اور باہر اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے اور شور مچاتی ہے، اور سارے گھر والے ذہین کے کمرے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور ذہین پر شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذہین دروازہ کھولو۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر سجو دکھاتی ہے کہ ذہین مجھے میسج کرتا تھا، اس طرح وہ ذہین کو بلیک میل کرتی ہیں اور ذہین گھر چھوڑ کر چل جاتا ہے۔ ناظرین، اگلے دن ذہین آفس نہیں جاتا تو شازمہ احسن صاحب کو کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں ذہین کتنا لاپرواہ ہے، آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ذہین دیکھیں آفس ہی نہیں آیا، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسے آفس سے نکال دیں۔ ناظرین، شازمہ اور وہاج کی پلاننگ ہے کہ اسے کسی گپلے میں ڈال کر اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے تاکہ وہ ہمارے راستے میں نہ آئے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اور اس کی فیملی احسن صاحب کے گھر آتے ہیں، اور وہاج اپنی پسندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سارہ کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو شازمہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، سارہ تو یہاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے، وہ کبھی بھی اس طرح مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی شادی وہاں پر ہو۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ وہاج اور شازمہ کا چکر چل رہا ہے، اس لیے شازمہ نہیں چاہتی کہ وہاج کی شادی سارہ سے ہو،
اس لیے احسن صاحب معذرت کرتے ہیں کہ میں شازمہ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، لیکن انہیں وہاج بہت زیادہ پسند ہے۔ سارا بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور سارا کہتی ہے اپنے باپ سے کہ میں کبھی بھی زندگی میں وہاں سے شادی نہیں کروں گی، میں ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا پہلے کبھی شازمہ کے ساتھ تعلق رہ چکا ہو۔ اور وہ وہاج کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے لیے پرپوزل بھیجنے کی، تم کیسے عجیب انسان ہو، تم گردماد بن کے رہنا چاہتے ہو اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن ناظرین، سارا کو کیا پتا کہ وہاج صرف اسے پیسے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ ناظرین، سارا اپنی فرینڈ الشبا کے ساتھ باہر جاتی ہے ریسٹورنٹ میں، تو شازمہ رومی کو کال کر دیتی ہے کہ سارا اپنی دوست الشبا سے اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں گئی ہے، تمہیں تو پتہ ہوگا کہ اس کا فیوریٹ ریسٹورنٹ کون سا ہے، اگر تم سارا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اسی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ۔ ناظرین، رومی اسی ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سارا کے ترلے ڈالتا ہے کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو اور تم شازمہ سے بچ کر رہو، وہ بہت زیادہ خطرناک عورت ہے۔ ناظرین، یہ سارا کچھ جب وہ رومی سارا کو کہہ رہا ہوگا تو وہاں پر اس کا باپ آ جائے گا اور وہ ساری باتیں ان کی سن لے گا۔ ناظرین، جب سارا گھر آئے گی تو اس کا باپ سے کہتا ہے کہ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تم پھر رومی سے ملنے گئی، تو سارا کہتی ہے کہ میں اپنی فرینڈ الشبا سے ملنے گئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ رومی کو کس نے بتایا اور وہ وہاں پر آ گیا، میں نے اسے نہیں بلایا۔ ناظرین، سارا کے باپ احسن کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ رومی سے ملنے گئی اور وہ زبردستی وہاج کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیتا ہے اور وہ اسے کوئی وضاحت کا موقع نہیں دیتا۔ ناظرین، سارا ذہین کو کال کر کے کہتی ہے کہ میری 2 دن میں شادی ہے، میرے بابا نے وہاج کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دی ہے۔ یہ ذہین یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا کی شادی وہاں سے ہو سکے گی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارا کی شادی وہاں سے ہو جائے گی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، وہ پاگل سے ڈرامے کی آنے والی ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین بہت زیادہ مجبور ہے اور وہ ایک طرف وہاج کا پول کھولنا چاہتا ہے تو شازمہ اسے بچا لیتی ہے، اور دوسری طرف وہ شازمہ کا پول کھولنا چاہتا ہے تو وہاج اسے بچا لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین سارا کو سمجھاتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، اب آپ کو بہت زیادہ میچور ہو جانا چاہیے، انسان پہ جو مشکل وقت آتے ہیں ان سے سیکھ کر ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سارا کہتی ہے، اگلے دن سارا اسے کہتی ہے کہ ذہین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو، تو ذہین اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سارا ذہین کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھایا اور میں اب واقعی بہت زیادہ میچور اور کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں، ابھی تو مجھے شازمہ سے بہت زیادہ بدلے لینے ہیں۔ ذہین کہتا ہے کہ ویل ڈن، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں۔ ذہین سارا کو کہتا ہے کہ کل آپ کے بابا سیکیورٹی گارڈ کے لیے بیچ رہے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں۔ تو سارا کہتی ہے، نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یونیورسٹی چل جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین وہاج کے مطابق پولیس میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے خلاف FIR درج کرواتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سارا کی کڈنیپنگ میں وہاج کا بہت بڑا رول ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہم وہاج کے بارے میں ایسی کوئی FIR نہیں کٹوا سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں ثبوت لا کے دے سکتے ہیں تو پھر ہی آگے ہم اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو ذہین کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں ضرور نکالوں گا اس کے خلاف ثبوت۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اپنے سارا کو اور اس کی پوری فیملی کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے، اور اس کو احسن صاحب کو وہاج اپنے داماد کے طور پر بہت اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلی بار پھر وہاج اپنے ناظرین، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ ذہین نیا موبائل لیتا ہے اور
اس کے بھائی کے بچے اس موبائل پر گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اچانک سے اس کے موبائل کو لاک لگ جاتا ہے اور ذہین ان کو پاسورڈ بتاتا ہے کہ یہ ہے پاسورڈ. تو وہاں پر کھڑی ان کی بھابھی یہ سن لیتی ہیں اور اسی دن سے وہ ذہین کے موبائل سے اپنی بہن سجو کو میسج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. اس طرح کی عجیب و غریب میسیج وہ اپنی بہن کو کرنے لگ جاتی ہیں اور دوسری جانب وہ اپنی بہن کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ میں نے ذہین کے موبائل سے تمہیں میسیج کیے ہیں, تم ان میسیج کو اپنے پاس سیو رکھنا تاکہ ہم ذہین کو بلیک میل کر سکیں اور اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو سکے. ناظرین, اگلے دن سجو اپنی بہن کے گھر رہنے آ جاتی ہے اور سجو کی بہن پھر ذہین کے موبائل سے سجو کو میسج کرتی ہے کہ رات کو میرے کمرے میں آنا, میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. ناظرین, پھر سجو رات کو ذہین کے کمرے میں آتی ہے اور باہر اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے اور شور مچاتی ہے اور سارے گھر والے ذہین کے کمرے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور ذہین پر شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذہین دروازہ کھولو. تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. پھر سجو دکھاتی ہے کہ ذہین مجھے میسج کرتا تھا. اس طرح وہ ذہین کو بلیک میل کرتی ہیں اور ذہین گھر چھوڑ کر چل جاتا ہے. ناظرین, اگلے دن ذہین آفس نہیں جاتا تو شازمہ احسن صاحب کو کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں ذہین کتنا لاپرواہ ہے, آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ذہین دیکھیں آفس ہی نہیں آیا, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسے آفس سے نکال دیں. ناظرین, شازمہ اور وہاج کی پلاننگ ہے کہ اسے کسی گپلے میں ڈال کر اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے تاکہ وہ ہمارے رستے میں نہ آئے. ناظرین, دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاج اور اس کی فیملی احسن صاحب کے گھر آتے ہیں اور وہاج اپنی پسندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سارہ کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں. تو شازمہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں, سارہ تو یہاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے, وہ کبھی بھی اس طرح مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی شادی وہاں پر ہو. ناظرین, آپ تو جانتے ہیں کہ وہاج اور شازمہ کا چکر چل رہا ہے, اس لیے شازمہ نہیں چاہتی کہ وہاج کی شادی سارہ سے ہو. اس لیے احسن صاحب معذرت کرتے ہیں کہ میں شازمہ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں, لیکن ان سے وہاج بہت زیادہ پسند ہے. سارہ بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور سارہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ میں کبھی بھی زندگی میں وہاں سے شادی نہیں کروں گی, میں ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا پہلے کبھی شازمہ کے ساتھ تعلق رہ چکا ہو. اور وہ وہاج کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے لیے پرپوزل بھیجنے کی, تم کیسے عجیب انسان ہو, تم گردماد بن کے رہنا چاہتے ہو اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی. لیکن ناظرین, سارہ کو کیا پتا کہ وہاج صرف اسے پیسے کے لیے شادی کر رہا ہے. ناظرین, سارہ اپنی فرینڈ الشبا کے ساتھ باہر جاتی ہے ریسٹورنٹ میں, تو شازمہ رومی کو کال کر دیتی ہے کہ سارہ اپنی دوست الشبا سے اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں گئی ہے, تمہیں تو پتہ ہوگا کہ اس کا فیوریٹ ریسٹورنٹ کون سا ہے, اگر تم سارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اسی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ. ناظرین, رومی اسی ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سارہ کے ترلے ڈالتا ہے کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو اور تم شازمہ سے بچ کر رہو, وہ بہت زیادہ خطرناک عورت ہے. ناظرین, یہ سارا کچھ جب وہ رومی سارہ کو کہہ رہا ہوگا تو وہاں پر اس کا باپ آ جائے گا اور وہ ساری باتیں ان کی سن لے گا. ناظرین, جب سارہ گھر آئے گی تو اس کا باپ سے کہتا ہے کہ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تم پھر رومی سے ملنے گئی. تو سارہ کہتی ہے کہ میں اپنی فرینڈ الشبا سے ملنے گئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ رومی کو کس نے بتایا اور وہ وہاں پر آ گیا, میں نے اسے نہیں بلایا. ناظرین, سارہ کے باپ احسن کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ رومی سے ملنے گئی اور وہ زبردستی وہاج کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیتا ہے اور وہ اسے کوئی وضاحت کا موقع نہیں دیتا. ناظرین, سارہ ذہین کو کال کر کے کہتی ہے کہ میری 2 دن میں شادی ہے, میرے بابا نے وہاج کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے. یہ ذہین یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے. ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارہ کی شادی وہاں سے ہو سکے گی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارہ کی شادی وہاں سے ہو جائے گی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.